وہی یاد دہانی آپ کو کروائی جائے گی، اور بڑے ہی دھیان سے آج کا کلام آپ نے سننا ہے۔ میں تلاوت کروں گا آپ سب کے لیے خروج کی کتاب، خروج قرآن عہد نامہ میں سے، اور اس کا 23 باب اور اس کی 25 آیت۔ بڑی ہی مشہور آیت ہے، بڑے مشہور حوالے ہیں، ہم سب کو زبانی سکھائے جاتے ہیں کہ 10 حکم ماننے ہیں۔ کتنے حکم؟ 10 حکم، اور یہ خدا کے حکم ہیں، کسی پادری کے حکم نہیں ہے۔ اور خدا کا حکم ماننا ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اس کی 25ویں آیت، اور لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے استقاعت ہوگا، نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ کتنی چیزیں ہیں جو ایک کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پہلے نمبر پہ کرنے کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ کام صرف اتنا سا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ وعدے کتنے ہیں؟ پہلے نمبر پہ بلکہ جو کچھ اس نے کتاب میں لکھا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے، ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہے۔ میں پچھلے ہفتے پورا ہفتہ بیمار رہا، اور ہفتے کے دن مجھے یہ پٹیاں کر رہے تھے، اتنا جو بخار تھا رات کو مجھے، لیکن میں نے کہا خداوند صبح اتوار ہے اور میں نے چرچ جانا ہے اور خدا کا کلام سنانا ہے۔ اور میں نے پچھلے اتوار بھائی یہاں پہ تھے، ہم دیکھا کہ میں نے خدا کا کلام بھی شیئر کیا، بہت سے لوگ تھے پچھلے اتوار، چرچ بھرا ہوا تھا۔ صرف میں نے ایک کام کیا، میں نے اپنے زندہ خدا کی عبادت کی، اس کے حکم کو مانا۔ اور آگے تیسرا وعدہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے استقاعت ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی۔ کوئی عورت بانجھ بھی نہیں رہے گی۔ ہاں، صرف گھر میں، اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں نہیں، بلکہ ملک میں، تیرے ملک میں۔ اگر ایک شخص خدا کے اس حکم کو پورا کرتا ہے تو اس سے اس کے ملک کو برکت ملتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آج آپ خدا کے حکم کو مانتے ہیں، تو خدا کا کلام سنتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو ہمارے نہ صرف گھر کو برکت ملتی ہے، بلکہ ہمارے رشتہ داروں کو برکت ملتی ہے، ہمارے دوستوں کو برکت ملتی ہے، ہمارے جاننے والوں کو برکت ملتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود تو عبادت کرتے نہیں ہیں، ہم خود خدا کے حکم کو مانتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے، مشکلات ہے، تنگی ہے۔ اور چوتھا ابھی دیکھ لیتے ہیں، چوتھا وعدہ کیا ہے؟ اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ چوتھا وعدہ کیا ہے؟ میں تیری عمر بھی پوری کروں گا۔ اور بائبل کے مطابق جو ہماری عمر ہے وہ 70 سال ہے، اور اگر قوت ہو، اگر آپ کو خوراکیں اچھی ملی ہوں، آپ نے اپنے صحت کی جو ہے اس پہ توجہ دی ہو، تو پھر 80 سال یہ بائبل کی عمر ہے۔ 70 یا 80 سال خدا نے ہماری عمر ٹھہرا دی ہے، لیکن اگر ہم خدا کے حکم کو نہیں مانتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی برکت کو کھو دیتے ہیں۔ صرف ایک خدا کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے ہم اپنی ان چاروں برکتوں کو کھو دیتے ہیں۔ جب فون کرو، آپ چرچ کیوں نہیں آئے؟ جی میں بیمار ہوں، جی میں اپنے فلاں کام جو ہے اس کو کرنے کے لیے گیا ہوں، آج میرے پاس وقت نہیں ہے۔ خدا کے کلام پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں تو پھر ان ڈائلاگز کو اپنی زندگی میں جگہ مت دیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آج اگر خدا ہماری سانسیں ہم سے واپس لے لے
کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے خدا کو خریدا ہوا ہے؟ یہ سانسیں اس کی امانت ہیں. یہ جو سانس ہمارا دل دھڑک رہا ہے، یہ جو آکسیجن ہمیں مل رہی ہے، یہ سورج کی روشنی مل رہی ہے، یہ ساری چیزیں فری ہیں اور یہ سب کو مل رہی ہیں. لیکن آج میں ان باتوں کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کروا رہا ہوں جو خدا نے اپنے خاص لوگوں کے لیے رکھی ہیں، جو اس نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے رکھی ہیں. ہم خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں، تو بچوں کے لیے برکتیں جو ہے وہ اس کلام میں لکھی ہیں. میں ان برکتوں کی طرف آپ کی توجہ دلوا رہا ہوں. بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے درمیان جنہوں نے میٹرک کے پیپر، 9th کے پیپر دیے، انٹر کے دیے، یا چھوٹی کلاسز میں بھی تھے اور وہ بار بار ناکام ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ آگے بڑھتے گئے. انہوں نے پھر سے ٹرائی کی. آج میں آپ کی ہمت بندھا رہا ہوں. یہ خدا کا کلام ہمارے لیے ہے. خدا کا کلام ہمیں زور دیتا ہے، ہمت بندھاتا ہے ہماری. کبھی کبھی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، تھک جاتے ہیں، لیکن خدا کا خادم جو ہے وہ آپ کو اس کلام میں سے آپ کی ہمت بندھاتا ہے کہ بھئی پھر سے زور پکڑے، پھر سے مضبوط ہوں، پھر سے حوصلہ کریں. اور یاد رکھیں، کمزور لوگ جو ہیں وہ بار بار ناکام ہوتے ہیں. تو کیا ہم نے کمزور لوگوں کی فہرست میں شامل ہونا ہے یا کہ زوراور لوگوں کی؟ زوراور لوگ بننا ہے، زوراور لوگ. موسیٰ کا شاگرد تھا یشوع جو نوجوان تھا، پھر آگے اس کے وسیلہ سے نوجوان نسل کو وعدہ کی سرزمین میں نکال کر لے کر گیا. اور وہ لوگ جو اپنے آپ میں فخر کرتے تھے کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں، وہ وہیں بیابان میں غرق ہو گئے، وہ مر مٹے. آج یہ کلام اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے ان نوجوانوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں. مسیحی کا مطلب ہے کہ مسیح کے پیروکار، مسیح کو ماننے والے، خدا کے کلام کو، ان سچائی کی کتابوں کو ماننے والے. تو اگر پہلے حکم کو نہیں مانا، سبت کے دن کو پاک ہی نہیں مانا، تو پھر یہ 4 وعدے آپ کی زندگی میں کبھی پورے نہیں ہوں گے. پھر جب بھی فون کروں گا ہمیں آپ چرچ نہیں آئے، پاسٹر صاحب میرا مسئلہ ہماری ہے، پاسٹر صاحب میری آج کار میں درد ہے، پادری صاحب آج مجھے ٹمپریچر ہے. تمہیں ہمت کرنی ہے کہ نہیں کرنی کہ کمزور لوگوں کی فہرست میں شامل ہونا ہے، زوراور لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں. وعدے نہیں آتے، ٹھیک ہے، نہ آئے، ان کو وہ کام کرنے دے جو وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو سمجھ لگ گئی ہے تو آپ نے اس حکم کو ماننا ہے. ہیکل میں خدا کی آنا ہے، کلام کو سیکھنا ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر خدا کا وعدہ ہماری زندگی میں پورا ہوگا. تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. کب؟ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا مشروط ہے، شکل رہی ہے، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. برکت بھی آئے گی، بلیسنگ بھی آئے گی. جس کام کو ہاتھ لگائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے، میں نے اس کی اتنی محنت بھی نہیں کی اور میرا یہ کام ہو گیا. بھئی پیچھے برکت ہے، بلیسنگ ہے. یو آر بلیسڈ، آپ برکت لوگ ہیں، آپ مبارک لوگ ہیں. کب؟ تب تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. سبت کے دن کو پاک ماننا ہی ماننا ہے، یہ خدا کا حکم ہے. اور 4 وعدے صرف ایک چیز کے ساتھ ہے. ایک کام ہم نے کرنا ہے اور 4 چیزیں. جی بھائی کی پہلی چیز کون سی؟ پہلا وعدہ، تب تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. دوسرا وعدہ جی، تیرے بیچ سے بیماری کو دور کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تیسرا وعدہ جی، کوئی بھی بانچ نہیں رہے گی. ویری گڈ. روش کی زبردار تھا یہ روش کلام کو کیا کر سکتی ہے، ریاست بات ہی سے، لیکن جب بات ہے تو بیعت ہی پورے دیر سے ہے. یہ اس کے اندر کوالٹی خدا نے رکھی ہے. تو زوردار تھا یہ مطلب روش کے لیے. جب
ایسے ہیں تو اپنا ذہن بھی جو ہے وہ کلام کی طرف لگا رہا ہے. یہ ان کے اندر گفٹ خدا نے رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھا والا کون سا؟ میں تیری عمر پوری کروں گا. عمر کتنی ہے انسان کی؟ 1 سال مینس کے 70 سال، اور جب تلاوت کے اندر مضبوط رہیں گے تو 80 سال. قوت ہو تو 80 سال. ویری گڈ. اسمارٹا کی بتائی گا. ویری گڈ ویری گڈ. قوت ہو تو 80 سال. اگر اپنے آپ پہ آپ نے محنت کی ہے، آپ نے بد پرہیزی نہیں کی، وہ برگر شرگر جو ہے ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی بلکہ ہیلتھی کھانے کھائے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے پرانے لوگ نہیں ہوتے لسی دیسی کے وہ کھاتا ہے. ٹھیک ہے. آج وہ پسند کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ آج پیدل چلتے ہیں، فٹ رہتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں پاپا جی تو لگتے ہی نہیں ہے 60 سال میں 70 سال میں، وہ تو بھی ینگ ہی لگتے ہیں. تو اگر قوت ہو، اگر آپ نے اپنی کیئر کی ہے تو پھر پوری عمر خدا آپ کو دے گا. یہ وعدہ ہے. ایک چیز کے ساتھ تم پورا مطلب خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے اس حکم کو ماننا ہے. یاد رکھیں. اور یہ خدا کا حکم ہے، اس کو ماننا ہی ماننا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے تو خدا کے قائمین جو ہے وہ زور دیتے ہیں کہ چرچ آئے، چرچ آئے، اتوار کو چرچ آئے، سبت کے دن کو پاک مانے. تو آج پہلے بھی خدا کا کلام میں نے بڑی دفعہ، لیکن آج ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ کھول کے بیان کیا. ٹھیک ہے. کیونکہ خدا کا کلام ہر روز تازہ ہے. یہ جتنی مرتبہ آپ سنیں گے اس حوالے کو، کوئی نئی چیز خدا آپ کو دے گا، نئی بلیسنگ، نئی برکت ملے گی اور نیا زور ملے گا. سو ہم نے اس قوم کی مانند بیابان میں بھٹکتے نہیں رہنا. وہ کولو کے بیل والی مثال شاید میں دی ہے آپ کو کہ پرانے وقتوں میں یہ جو کولو جو جیسے کنواں ہوتا ہے نا، تیل کے کنویں ہوا کرتے تھے، اور جو بیل ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان کے جو گرد چکر لگاتے تھے، کنویں کے گرد چکر لگاتے تھے، اور جیسے کنویں میں سے پانی نکلتا ویسے ان سے تیل نکلا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور آج ہماری زندگی کبھی کبھی ایسی لگتی ہے، ہم کہتے ہیں محنت تو بڑی کر رہے ہیں پر سمجھ کچھ نہیں آتی. سمجھ کیسے آئے؟ چکر تو ادھر ہی لگائی جا رہے ہیں، چکر تو آپ ادھر ہی لگا رہے ہیں، اور شام کو تھک لا کے کہتے ہیں میری ٹانگوں میں درد ہے. کوئی سمت نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، جانا کہاں ہے پتہ ہی نہیں ہے. صرف بس محنت کر رہے ہیں، بس محنت کر رہے ہیں. تو میں اپنے سے سخت لفظ بولوں گا کہ محنت جو ہے وہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ گدا کرتا ہے. سارا دن بوجھ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. ریڈی پہ. ٹھیک ہے. لیکن اس کی قدر ہے، سب سے زیادہ محنت وہ کرتا ہے. تو ہم نے ایسے نہیں بننا بلکہ اپنے ٹارگٹ پہ کیا کرنا ہے؟ اسٹرگل کرنی ہے. ایک سمت کی طرف جو ہے ہم نے اپنی نگاہیں لگانی ہے. ایک منزل ہونی چاہیے ہماری، اور تب ہی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کی برکتوں کو ان باتوں کو اپنی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں؟ حاصل کر سکتے ہیں.